آپ نے دیکھا نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو مانگا تھا، کس کے لیے رو رو کے دعائیں کی اپنے رب کی بارگاہ میں؟ عمر مانگا تھا، کیونکہ عمر میں طاقت تھی، قوت تھی۔ عمر مکہ شریف کا سب سے بڑا چودھری اور پہلوان تھا۔ یا اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب تو نے عمر مانگا، جا میں نے تجھے عمر دے دیا۔ تو پھر اسلام بولا، پھر اسلام میدان میں آیا۔ طاقت ضروری ہے۔ آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہو، اس کے لیے حفاظت کے لیے گھر میں پسٹل رکھتے ہو، تو دین سے بڑی تو کائنات کی دولت ہی نہیں ہے۔ دین کو بچانے کے لیے ہمارا اسلحہ کہاں چلا گیا؟ ہمارے وہ نوجوان کہاں چلے گئے جن کے اندر جذبہ جہاد تھا؟ اور اس دور کے نوجوانوں کو کائنات کی کوئی چیز اتنی پسند نہیں تھی جتنا کفر کے خلاف لڑنا پسند تھا۔ نہیں تو میدان بدر دیکھ لو، وہ چھوٹے چھوٹے مؤوس اور معاص چھوٹے چھوٹے بچے پوچھ رہے ہیں کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ فرمایا بچوں کیا کرو گے؟ ہم اسے مار ڈالیں گے۔ کیوں؟ وہ ہمارے پاک نبی کا گستاخ ہے۔ دور سے اشارہ کیا، میدان جنگ میں وہ بچے ابو جہل کے پاس پہنچ کے وار کر چکے تھے۔ غور کیجیے اس بات پر، ہر نوجوان پریشان ہے چونکہ نظام معیشت سود پر ہے۔ ابھی اسی ہفتے کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیجیے، نوائے وقت لے لیں، جنگ لے لیں، اور BBC لندن کی خبر کو لے لیں۔ ابھی جو پاکستان کی حکومت نے ٹیکس جمع کیا ہے پورے ملک سے بڑی سختی کے ساتھ، وہ سارے کا سارا ٹیکس وہ سود کی جو قسطیں ہیں وہ ادا کی۔ غریب کے پلے تو کچھ نہیں پڑا۔ اور اگر ہمارا نظامی معیشت اسلام کی بنیاد پر ہو تو صرف ہمارا نوجوان 1 دن مزدوری کرے 1 مہینے کے لیے کافی ہے جو وہ کما لے۔ ہم تو انہیں کما کے دے رہے ہیں، نوجوان کے ہاتھ میں کیا آتا ہے؟ پھر ایک چیز نے بہت زیادہ نوجوانوں کو متاثر کر رکھا ہے، وہ یہ کہ دیکھیں کہ انگریز نے بڑی ترقی کی، انگریز نے بڑی ترقی کی، موبائل آ گیا اور جناب ایٹم بم بن گیا اور بہت کچھ۔ جتنے بھی امریکہ کے صدور گزرے ان میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا برتن ہی تیار کر دے، مٹی کا برتن ہی تیار کر دے، اس قابل نہیں ہے۔ ایسے ہی اسرائیل کے جتنے بھی وزیر اعظم گزرے ہیں یا صدور، جو بھی ان کا ایک نام ہوتا ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ایک مٹی کا برتن بھی تیار کر سکے۔ میں پہلے ایک اور مثال دینا چاہوں گا۔ یہاں ایک بہت بڑی فیکٹری ہو، بہت سی مصنوعات ہمارے گجرانوالہ میں بنتی ہیں، برتن خاص طور پہ پورے پاکستان میں معروف ہیں گجرانوالہ کے برتن۔ اب جتنے بھی فیکٹریوں کے مالک ہیں جہاں برتن بنتی ہیں، یا پنکھے بڑے مشہور ہیں اور یہ واشنگ مشینیں بہت معروف ہیں گجرانوالہ کی، تقریباً دنیا میں گجرانوالہ اور پھر گجرات بھی ساتھ۔ عرب کے اندر بھی بہت معروف ہے پنکھے، واشنگ مشینیں۔ ہماری یہ گجرانوالہ میں بڑی معروف کمپنی ہے سپر ایشیا میں۔ تو اس کے جو مالکان ہیں وہ تو ایک پیچکس کے ساتھ ایک پیچ نہیں لگا سکتے، مشین کا ایک پیچ نہیں کس سکتے، ایک پیچ بھی انہیں کچھ نہیں آتا۔ تو نام کس کا ہے؟ یہ مشین سپر ایشیا والوں نے بنائی۔ کام کون کر رہا ہے؟ مصنوعات تیار کون کر رہا ہے؟ مزدور، عام لوگ۔ ایٹم بم کس نے بنایا؟ عام لوگوں نے۔ پاکستان کا ایٹم بم کس نے بنایا؟ ڈاکٹر قدیر صاحب نے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور ان کے پاس ایسی تھیوریاں تھیں، ان کے وفود پاکستان میں پہنچے سائنسدان یہود و نصارہ کے کہ جاؤ ڈاکٹر قدیر سے تھیوریاں لے کے آؤ، سائنسی تھیوریاں۔ ڈاکٹر قدیر نے نہیں دی۔ تو پھر جو ان کا حشر نشر کیا آپ کے سامنے، جس ذلت کے ساتھ وہ دنیا سے گئے اور روتے ہوئے گئے، مسلمان فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ جو پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، اس کی
جو کمان ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس کو چلا ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح جو انگریز کے پاس ایٹم بم ہے، وہ قوتیں ہیں، مصنوعات ہیں اور ترقیاتی چیزیں ہیں، بڑے بڑے ہوائی جہاز ہیں، جنگی جہاز ہیں اور بہت کچھ ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ ان میں اکثریت آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کی ہوگی جو وہاں صرف ملازمت کر رہے ہیں۔ کس چیز نے ترقی دی؟ اسلام کی، مسلمانوں کی معیشت پہ انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کی معیشت پہ قبضہ کر لیا۔ میرے پاس 2-4 ارب ہو، میں بھی سپر ایشیا خرید لوں گا، سارے ملازم بھی خرید لوں گا، میں مالک بن جاؤں۔ وہ صرف مالک بنے ہیں، یہ نہیں کہ ان میں عقل بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے مال جمع کیا مسلمانوں کا۔ یہ 1948 سے لے کے وہ آگے بڑھتے ہی چلے گئے۔ مسلمانوں نے جنگ کرنا چھوڑ دی، انہوں نے جنگ کرنا شروع کر دی، آج تک ان کی جنگ بند نہیں ہوئی۔ ٹارگٹ کون ہے؟ اسلام اور مسلمان۔ انہیں اندیشہ کس سے ہے؟ مسلمانوں سے۔ کیوں؟ کہ ان کا دین اسلام ہے، اور دین اسلام سے وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ اسلام غلبہ کے لیے آیا ہے، مغلوبیت کے لیے اسلام نہیں آیا۔ اب میری بات کو سمجھو یا نہ سمجھو، حقائق تو یہی ہیں، سچائیاں تو یہی ہیں۔ ہم پیچھے جاتے ہیں 800 سال، 900 سال، 800 سے 900 سال ہم پیچھے جاتے ہیں۔ کتاب الفتح الربانی، محبوب سبحانی کتب ربانی السیدنا الشیخ شاہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث العظم دستگیر، لقب محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، طریقت کے اصل وارث، اصل پیر اور پیروں کے پیر، اصل پیر، اصل وارث طریقت کے، سید الاولیاء، ولیوں کے بادشاہ، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں آپ کو۔ آپ کس نظریے پہ کام کرتے رہے بغداد شریف میں بیٹھ کر، جبکہ آپ کے دور میں عباسی خلفاء 5 خلفاء گزر گئے، 90 سال کی آپ نے عمر پائی ہے، کسی خلیفۃ المسلمین کے گھر میں نہیں گئے، وہی آئے ہیں چل کے، جب دیکھا کہ یہ دنیا داری کی طرف جا رہے ہیں، خلافت جو ہے یہ ملوکیت کی طرف جا رہی ہے اور پیسے سے پیار بڑھتا جا رہا ہے، محلات بنائے جا رہے ہیں، عوام کا سوچا نہیں جا رہا، تو دیکھا یہ جو سوچ ہے آج کے بادشاہوں کی، اس سے تو اسلام گر جائے گا، یہود و نصارہ تو قابض ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے لوگوں کو پکارا۔ اس کا صفحہ نمبر، عربی کتاب آئی ہے، صفحہ نمبر 322۔ حضور غوث پاک کو غوث العظم دستگیر کا لقب میں نے یا آپ نے نہیں دیا، آپ کے دور کے تمام ولیوں نے دیا ہے۔ ایک وقت میں 70 ہزار لوگ آپ کا خطبہ سننے آتے تھے۔ سنیے آپ فرماتے ہیں، یا قوم، اے میری قوم، اے مسلمانوں، الاسلام یبکی، اسلام رو رہا ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، ذرہ ناچیز ہوں، بالکل میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن بات سچی کر رہا، جو میں دیکھتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں، جو قرآن و سنت نے مجھے حقائق سے آشنا کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں بات سچی کر رہا۔ اس وقت
جتنے پیر ہیں، جتنے مرید ہیں، جتنے علامہ ہیں، جتنے مفتی ہیں، جتنے واعظین ہیں، جتنے مدرسے ہیں، وہ نظام معیشت جو سودی نظام معیشت ہے یہود و نصارہ کا، اس کے ماتحت چل رہے ہیں اور غلامی میں، سوا فلسطینیوں کے، سوا لبنانیوں کے، یمن کے حوثیوں کے جو لڑ رہے ہیں براہ راست، باقی سب مغلوب ہیں۔ اور ہماری فوج، آرمی ہماری ہر کسی سے لڑے گی، یہود و نصارہ کے خلاف نہیں لڑے گی۔ سعودیہ یمن پہ حملہ کرے گا، شام پہ کرے گا، اردن پہ بھی کر دے گا، لبنان پہ بھی کر دے گا، اسرائیل پہ نہیں کرے گا۔ ان معاملات میں وہ اسرائیل کا حصے دار ہے، وہ فلسطین سے اپنا حصہ لے رہا ہے، مزید بھی لے گا۔ اور اس خاموشی کی وجہ سے کہ پورا سال خاموش رہا، 50,000 سے زائد مومنین مسلمان شہید ہو گئے فلسطین میں، غزہ میں، جو وہ خاموش رہا اس خاموشی کا صلہ اسے مل چکا ہے کہ یورپ کے ویزے سعودیہ کے لیے فری ہو گئے، ٹکٹ لو چلے جاؤ، وہ مل گیا انہیں حصہ، مزید بھی ملتا رہے گا۔ اور سعودیت العربیہ جو ہے یہ بھی انہی طریقوں میں بنا ہے، اور بنانے والے برطانیہ ہے، یورپ ہے، یورپ نے بنایا ہے۔ محبوب سبحانی ارشاد فرما رہے ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں، امام اہل سنت کیوں روتے گئے حضور غوث پاک کے لیے بارگاہ میں فریاد کرتے، غوث الاعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجیے۔ یہ ملت اسلامیہ مردہ ہو چکی ہے، غوث الاعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجیے۔ غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں، یا قوم ہے، میری قوم ہے ملت اسلامیہ، الاسلام یبکی، اسلام رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، وَيَسْتَغِيثُ يَدَهُ فِي رَأْسِهِ، کیسے تڑپ رہا ہے؟ جیسے کوئی اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر چیخ چیخ کر روتا ہے۔ کیوں؟ کدھر دیکھ دیکھ کر؟ جن لوگوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا، من ہؤلاء الفجار، یہ جو فاسق و فاجر حکمران ہیں، ان کی طرف دیکھ دیکھ کر اسلام چیخ رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ دیکھ لیجیے اپنا پاکستان ہی دیکھ لیجیے، جتنے ایم پی ایم این اے ہیں سب فجار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، عیاش ہیں، شرابی ہیں، قاتل ہیں، سود خور ہیں، حرام خور ہیں، لٹیرے ہیں، سب کے سب۔ آپ نے آج سے 850 سال یا 800 سال پہلے یہ فرما دیا، من ہؤلاء الفساق، یہ جو فاسق و فاجر ہیں، انہیں دیکھ دیکھ کر کے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ اسلام چیخ چیخ کے فریاد کر رہا ہے، من ہؤلاء اہل البدع، اور یہ جو اہل بدعت ہیں، یہ کون ہے؟ یہ پیر فقیر اہل بدعت ہیں، جنہوں نے جہاد کو چھوڑا اور پیری فقیری کو اپنا ایک نیا اسلام تخلیق کر لیا، یہ بدعت ہے۔ جنہیں وہ وہابی بدعت کہتے ہیں، وہ بدعت نہیں، خود وہابیوں کا وجود سب سے بڑی بدعت ہے، ان کا وجود سب سے بڑی بدعت ہے۔ یہ جو اہل بدعت ہیں دین کے ٹھیکیدار بن گئے، والضلال، اور یہ جو گمراہ لوگ ہیں، کن کی طرف دیکھ دیکھ کر اسلام رو رہا ہے؟ من الظلمہ، من اللابسین ثیاب الزور، جنہوں نے دھوکے کا لباس پہن رکھا ہے، جیسے پاکستان میں حق خطیب، لاکھوں لوگ مانتے ہیں نہیں، ہماری بات تسلیم ہی نہیں کر رہے،
اگر 10 کروڑ بھی اسے مانتے ہیں تو وہ 10 کروڑ بدترین گمراہ ہیں اور سیدھا جہنم میں جا رہے ہیں جو نہا خطیب کو مانتے ہیں۔ اب اسلام پکار رہا ہے، بتانے والے کون ہیں؟ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 316، آپ ارشاد فرماتے ہیں محبوب سبحانی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتواقع حیطان ویتناثر اساس حلموا یا اہل الارض۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادیں ہل رہی ہیں، اس کی دیواریں گر رہی ہیں۔ حلموا یا اہل الارض، اے زمین والو آؤ، غوث پاک فرما رہے ہیں اے اہل زمین آؤ، نشید ما تہدم، جو دیواریں گری ہیں انہیں کھڑا کر دیں، وَنُقِيمُ مَا وَقَعَ هَذَا الشَّيْء مَا يُتِمُّ، اور جو کچھ دین میں چیزیں تباہ ہو چکی ہیں ان کو نئے سرے سے زندہ کر دیں، انہیں کھڑا کر دیں، اس کی ہر چیز کو کمپلیٹ کر دیں۔ پھر آپ نے صرف اہل زمین کو نہیں پکارا بلکہ فرمایا یا شمس و یا قمر و یا نہار، اے شب و روز، اے سورج، اے چاند، تو بھی آ جا دین مصطفیٰ کو مل کے زندہ کرے۔ آج وقت ہے دین کو زندہ کرنے کا، آج وقت ہے۔ دین کو تباہ کر چکے ہیں، اور تباہی کی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ دین کو ہم برباد کر چکے ہیں۔ ہمارے واعظین کی تقریریں سن کے دیکھ لو، جتنے بھی بڑے بڑے واعظین ہیں، سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، یوں تو 76 سال گزر چکے ہیں، غلبہ اسلام کی کوئی بات نہیں کر رہا، جہاد کی کوئی بات نہیں کر رہا، اور نوجوانوں سے جب جہاد کا جذبہ چھین لیا تو نوجوانوں کو بیکار کر کے رکھ دیا۔ یہ نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو گئے، انہیں نہیں معلوم کہ میری یہ قیمتی زندگی جو ہے یہ کس قدر قیمتی ہے اور یہ کس کی امانت ہے۔ ہر نوجوان کی پوری زیست، پوری زندگی اسلام کی امانت ہے، مصطفیٰ کریم آقا کی امانت ہے۔ مسلم نوجوان کے خون کا ایک ایک قطرہ نور ہے اور وہ اسلام کی امانت ہے۔ جب نوجوانوں سے جہاد چھین لیا تو انہیں کرکٹ دے دیا، کھیلیں دے دیا، یاشیاں دے دی، اب تو رہا ہی نہیں ماحول۔ وہ کہاں آپ کو اسلام نظر آتا ہے؟ کتنے پاکستان میں واعظین ہیں، کتنی بڑی دعوت اسلامی ہے، یہ تو پوری ایک ریاست ہے، ریاست طاریہ ہے، کتنا بڑا اس کا بادشاہ ہے، کتنی بڑی ریاست منہاجیہ ہے، اس کا سلطان کتنا بڑا آدمی ہے، لیکن سوسائٹی میں بتاؤ، گلی محلے میں کہیں اسلام نظر آ جائے تو کہیں اسلام نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر حضور غوث پاک نے پکارا ہے، اس پہ لبیک کہنا ہوگا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر نے ایک لشکر تیار کیا، محدثین اور علماء تیار کیے، واعظین تیار کیے۔ وہ صرف واعظین نہیں تھے، وہ صرف حافظ و قاری نہیں تھے، وہ صرف علامہ اور عالم دین مفتی نہیں تھے، وہ بہت بڑے مجاہد تھے۔ مجاہدین کا لشکر تیار کیا اور صلاح الدین ایوبی کو دے دیا، اور صلاح الدین ایوبی کی تربیت بھی کی۔ وہی لشکر لے کر چلے کہ جب حرم کعبہ اور مدینہ شریف پر حملہ کی نیت سے عیسائیت اپنی پوری قوت کے ساتھ چل پڑی تھی، حطین کے مقام پر صلاح الدین ایوبی وہی لشکر لے کر، جس میں 75% غوث الاعظم دستگیر کے مرید اور شاگرد تھے، سبھی متقی پرہیزگار، سبھی اہل تقوی، صالحین،
जवानों का एक लश्कर, जिनकी आंखों में शर्म व हया थी, जो गली बाजारों में खड़े होकर बुरी निगाहों से मुस्लिम बच्चियों की तरफ नहीं देखते थे। ऐसे पकीज़ा सोच के वारिस जिनकी तरबियत गौसुल आज़म दस्तगीर ने की, किस लिए? इस्लाम को जिंदा करने के लिए। इस्लाम जिंदा कैसे होता है? सिर्फ जिहाद से, सिर्फ जिहाद से। हत्तीन के मुकाम पर ले लिया सबसे बड़ा लश्कर ईसाइयत का। 30,000 ईसाई वासले जहन्नम किए। 8 दिन के अंदर अंदर बैतुल मुकद्दस को फतह किया और 761 साल तक बैतुल मुकद्दस तक मुसलमानों का कब्जा रहा। 1967 में आके फिर उन्होंने कब्जा वापस ले लिया, वो भी यहूदियों ने लिया। ईसाइयत पे गालिब आए। 30,000 वासले जहन्नम किए। किसने? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। वो कौन थे? हुजूर गौसुल आजम के चहेते मुरीद और शागिर्द थे। लश्करी कौन थे? सब के सब मुरीद और शागिर्द। आप फिका हमली के मानने वाले थे हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर, और फिका हम्बली के सबसे बड़े इमाम इब्ने कुदामा, जो हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर के शागिर्द और मुरीद थे, वो इंचार्ज थे, पूरे लश्कर के इंचार्ज थे। ये मेरे गौस पाक की करामत है। गौस पाक की तरफ गलत चीजें मंसूब ना करो। और ये कोई मौलवी, कोई आलम, कोई वाइज बयान नहीं करेगा। सच हुजूर गौस पाक के हवाले से भी कोई नहीं बोलता। आज हमारे बड़े बड़े इदारे, अगर मैं थोड़ा सा अपने मसलक से बाहर जाकर दूसरे मसलक को देखूं, तो मौलाना फजलुर रहमान कितना बड़ा लश्कर है वो खाकी वर्दियों का, लेकिन मुजाहिद एक भी नहीं। और इन्हें कानून की पड़ी है, तरमीमात कर रहे हैं, इन्हें कुछ मालूम नहीं। सबसे बढ़कर अगर ये मुसलमान हैं, पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जाने वाले अगर ये सच्चे मुसलमान हैं, तो आज ही कानून पास करें कि जिहाद हर पाकिस्तानी पे फर्ज है। करें ऐलान। नहीं करेंगे। अगर हम खुद ब खुद भी निकलेंगे तो वो हमें रोकेंगे, हम पे गोलियां बरसाएंगे। ये इस्लाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, गरीबों के नाम पर हुकूमत करते हैं, गरीबों के लिए हुकूमत नहीं करते। और जो उलमा हैं हमारे, जैसे मौलाना फजलुर रहमान, आजकल बड़ी उनकी बातें, बड़ी गुफ्तगू चल रही हैं, ये इस्लाम के नाम पर हुकूमत करते हैं, इस्लाम के लिए हुकूमत नहीं कर रहे। सब वही हैं। मुसलमान, हमें बेदार होना होगा, सच्चाई को समझना होगा। इस वक्त जरूरत सिर्फ इसी चीज की है कि हमारे फिक्र व ख्याल में सच्चाई आ जाए। हम भटके हुए लोग हैं, हम बहुत गुमराह लोग हैं, हम जिल्लत की अथाह गहराइयों में गिर चुके हैं। हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। एक अजीब सी अफरा तफरी है और सियासत की नजर हर जहन के अंदर सियासत डालकर जहनों को, फिक्र को गलीज कर दिया गया है। इस्लाम वहां कहां से आएगा? दीन वहां कहां से आएगा? कौन दीन की बात को सुनेगा? बस जो वाइज़ीन हैं उनके पास चीजें हैं, वो बयान करते हैं और जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं, जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं। एक सिसकता हुआ जख्मी मुसलमान छोड़कर कोई हज के लिए जाएगा, पहले कदम पर ही उसका हज उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। तो इस वक्त पूरी इंसानियत सिसक रही है, मजलूम मुसलमान सिसक रहे हैं, जख्मी हैं, डरे डरे, सहमे सहमे। जब मर्जी वो बम उठाते हैं और फेंक देते हैं मुसलमानों पर। और अब तक हनूस ये सिलसिला जारी है, वो रुका नहीं। और इसराइल ग्रेटर इसराइल की तरफ चल रहा है।
جس میں پورا سعودیہ بھی ہے، پورا لبنان بھی ہے، پورا شام بھی ہے، پورا مصر بھی ہے، اور مصر کے کچھ خاص حصے شامل ہیں، اور عراق بھی ہے، اردن بھی ہے، یعنی جو مسلمانوں کی مکمل ایک اسلامی سلطنت کبھی ہوا کرتی تھی، اس پہ صرف اسرائیل ہوگا، اسرائیل کا راج ہوگا جدھر وہ جا رہا ہے، اور اسی میں حرمین شریفین ہیں، یہ اس کا پہلا ٹارگٹ ہے۔ حرم کعبہ اور حرم نبی شریف پر وہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم واعظ لوگوں کو کیا سنا رہے ہیں؟ ہمارے علماء کیوں نہیں سچ بولتے؟ جہاد کے سوا اس وقت کوئی اور بات کرنا اسلام کے ساتھ ایک دھوکہ اور فراڈ ہے۔ ہم خود کو منوانے کے لیے نکل پڑے اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اسلام کو زندہ کیا اور لاکھوں کا لشکر دیا صلاح الدین ایوبی کو، اور بیت المقدس فتح کیا، اور عیسائیت کو نیست و نابود کیا، اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ تو آج ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کتنے لشکری، ہمارے تمام مدارس دیکھ لیں جا کے پورے پاکستان کے۔ ہمارا ایک گروپ چلتا ہے، واٹس ایپ گروپ، اور پوری دنیا کے اس میں لوگ ہیں۔ اس میں ایک سوال میں نے اٹھایا کہ جتنی تنظیمیں تحریکی ہیں اپنا اپنا منشور دیں۔ میں نے سب کا منشور پڑھا، کسی کے منشور میں جہاد نہیں ہے۔ جب منشور میں جہاد ہے ہی نہیں، وہ شیر کیسے لڑے گا جس کے منہ میں دانت ہی نہیں ہے؟ ہم نے ناخن اتار دیے، شیر کے دانت نکال دیے، پھر کہتے ہیں لڑے، وہ کیسے لڑے گا؟ نوجوان کے سینے سے جذبہ جہاد جو طاقت تھی وہ چھین لیا۔ یہی اسلام کے ساتھ غداری کی ہے سب نے، سب واعظین نے، سب پیر و فقیروں نے جہاد نہیں سکھایا۔ جہاد سکھایا تو غوث الاعظم دستگیر نے سکھایا اور پکارا ہے۔ یہ کتاب آج بھی پکار رہی ہے۔ میں اس کتاب کو دیکھتا رہتا ہوں، یہ باتیں میرے سامنے رہتی ہیں کہ اسلام پکار رہا ہے۔ تو ادھر ہم کہتے ہیں جن کا جی ٹی روڈ سے جہاد شروع ہو کر جی ٹی روڈ پہ ختم ہو جاتا ہے، لبیک لبیک، وہ یہیں پہ لبیک لبیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس ہی غزہ کے اندر موجود ہیں، فلسطین میں موجود ہیں، لبنان میں موجود ہیں، یمن میں موجود ہیں، جہاں جہاں یہود و نصارہ بم گرا رہے ہیں، ان زخمیوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور پکار رہے ہیں کہ آؤ مدد کرو۔ تو لبیکہ کا معنی کیا؟ ہم حاضر ہیں۔ کتنے بھیج دیے ہیں مجاہدین؟ ہم کہتے ہیں راشن بھیج رہے ہیں۔ راشن تو یہودی بھی بھیج رہے ہیں، عیسائی بھی بھیج رہے ہیں، سکھ بھی بھیج رہے ہیں، دشمنان اسلام راشن تو دے رہے ہیں وہاں۔ یہ کون سا اپنی مارکا مار لیا ہے؟ کتنی بڑی جماعت اسلامی ہے، کتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں، کوئی سراج الحق آیا، کوئی قاضی حسین احمد آیا، آج کل ایک حافظ نعیم الرحمن ہے، یہ ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھتا ہے حکمرانوں کو، یہود و نصارہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی راشن بھیجیں گے، یہ خدمت فاؤنڈیشن ہماری کام کر رہی ہے، راشن بھیجیں گے۔ اس وقت اسلام کی خدمت ہے جب ہم مجاہد بھیجنے کے قابل ہو گئے، پھر اسلام کی خدمت ہے، ورنہ کوئی اسلام کی یہ خدمت نہیں ہے۔ ہم مجاہد بیچنے کے قابل نہیں، ہم سے تو چھین لیا گیا ہے، جذبہ جہاد چھین لیا گیا ہے۔ کسی بھی پیر کے آستانے پہ چلے جاؤ، بڑے بڑے آستانے ہیں، ابھی ایک گجرانوالہ کا بہت بڑا آستانہ وہاں عرس ایک جاری تھا، ذکر کر رہے تھے جھوم جھوم کے، انہیں پتہ ہی نہیں ان کے سامنے 50,000 مقدس لاشیں پڑے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، بس نذرانوں پہ معاملات چل رہے ہیں اور ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ مسلمان تجھے اسلام پکار رہا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں چاند تو بھی آ جا، سورج تو بھی آ جا، لوگوں تم بھی آ جاؤ، اے زمین والے تم آ جاؤ، دین مصطفیٰ کو بچا لے۔ دین وہ ہے جو غالب ہے، جو اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ غالب ہے، وہ دین ہے۔ یہ نہیں اتنی تسبیح پڑھو گے اتنا اجر ملے گا اس کو دین کہہ دیا جائے، یہ دین نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں
नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको मांगा था, किसके लिए रो रो के दुआएं की अपने रब की बारगाह में? उमर मांगा था, क्योंकि उमर में ताकत थी, कुव्वत थी। उमर मक्का शरीफ का सबसे बड़ा चौधरी और पहलवान था। या अल्लाह उमर के जरिए से इस्लाम की मदद फरमा। अल्लाह करीम ने फरमाया, महबूब तूने उमर मांगा, जा मैंने तुझे उमर दे दिया। तो फिर इस्लाम बोला, फिर इस्लाम मैदान में आया। ताकत जरूरी है। आपके पास 1 तोला सोना हो, उसके लिए हिफाजत के लिए घर में पिस्टल रखते हो, तो दीन से बड़ी तो कायनात की दौलत ही नहीं है। दीन को बचाने के लिए हमारा असलिहा कहां चला गया? हमारे वो नौजवान कहां चले गए जिनके अंदर जज्बा जिहाद था? और उस दौर के नौजवानों को कायनात की कोई चीज इतनी पसंद नहीं थी जितना कुफर के खिलाफ लड़ना पसंद था। नहीं तो मैदान बदर देख लो, वो छोटे छोटे मऊस और मास छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे हैं कि चचा जना अबू जहल कहां है? फरमाया, बच्चों क्या करोगे? हम उसे मार डालेंगे। क्यों? वो हमारे पाक नबी का गुस्ताख है। दूर से इशारा किया। मैदान जंग में वो बच्चे अबू जहल के पास पहुंच के वार कर चुके थे। ये था जज्बा जिहाद, वो छीन लिया गया। आज हम लड़ते हैं, डरते हैं, गोली से, एटम बम से डरते हैं। डरपोक कर दिया हमें पीरों फकीरों ने। सच्चा पीर गौसुल आजम दस्तगीर है, जिसने इस्लाम को ताकतवर किया था। हजारों का लश्कर देकर, ट्रेनिंग देकर, जज्बा जिहाद देकर और बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराया था। 761 साल तक आजाद रहा है फलस्तीन। हम क्या बात करते हैं? अगर आप मेरी बात पूछे मैं क्या हूं, तो मुझे अल्लामा इकबाल ने कह दी है, ये 2 रकत का इमाम है, बस उसके सिवा मैं कुछ नहीं हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन बात सच्ची करती है। आपके सामने हक रखा है, बात सच्ची की है, इसको समझे। गौस पाक को इस अंदाज में माने। हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज का तज़किरा बहुत करते हैं, करना भी चाहिए कि अल्लाह करीम ने किया है। लेकिन शबे मिराज का पस मंजर क्या था, इसको कोई बयान नहीं करता। कि ताइफ से वापस जब रसूल पाक आते हैं, जख्मों से चूर चूर हैं। ताइफ के छोकरों ने क्या, यानी किस कदर जुल्म ढाया, किस कदर जुल्म किया रसूल पाक पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी नालैन शरीफ खून से लबरेज हो गई थी। वापस जब घर में पहुंचे तो सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आप अपने अब्बा हजूर की दाढ़ी शरीफ को साफ कर रही हैं, सर अनवर को साफ कर रही हैं, साथ में रो रही हैं। पूछती हैं, अब्बा हजूर इस सफर में भी आपका किसी ने कलमा नहीं पढ़ा? कहा, बेटी नहीं, लेकिन याद रखना तेरे बाप का दीन ही गालिब आएगा। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज शरीफ पे बुलाया था अपने महबूब को कि मेरा महबूब बहुत थक चुका है, मेरे महबूब ने बड़े जख्म खाए हैं। तो फिर यह था पस मंजर मेराज शरीफ का, इसलिए अल्लाह करीम ने बुलाया था इनामात देने के लिए। तो सबसे बड़ा जो रसूल पाक का मुजज़ा है वो दीन पर, दीन की तबलीग में इस्तकामत है। कि जब अहले मक्का भी आ गए, कहा कि अगर आप सरदार बनना चाहते हैं तो सरदारी की पगड़ी हम आपके सर पे रख देते हैं। अगर आप शादी चाहते हैं कि जिस कबीले में कहेंगे उस कबीले की बच्ची से आपकी शादी करा देते हैं। अगर दौलत चाहते हैं कि तो सारे अरब की दौलत आपके कदमों में ढेर कर देते हैं, मगर ये ना कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया मेरे एक हाथ में सूरज एक में चांद रख दो, मैं तो फिर भी यही कहूंगा। ये था सबसे बड़ा मौजज़ा रसूल पाक। और गौस पाक की करामत सबसे बड़ी ये है कि आपने इस्लाम को एक लश्कर दिया, ताकत दिया, इस्लाम को जिंदा किया। और आपका लक़ब है मुहय्यिद्दीन, दीन को जिंदा करने वाले। तो इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए फरियाद की कि गौसे आजम आपसे फरियाद है, जिंदा फिर ये पाक मिल्लत कीजिए। गौसे आजम आपसे फरियाद है, जिंदा फिर ये पाक मिल्लत कीजिए। हजरत जी वक़ार
سوچیے، عقیدہ محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے، اور اسلام کے غلبہ کے لیے نظریہ جہاد پہ چلنا بھی ضروری ہے۔ آج چلیں گے تو کوئی راستہ نکلے گا، نہیں چلیں گے تو نہیں نکلے گا۔ ہم اپنی آرمی پر ایک لمحہ کے لیے بھروسہ نہیں کر سکتے کہ یہ اسلام کے لیے کچھ کرے گی، کبھی بھی نہیں۔ یہ بہت بڑا، یہ خود فریبی ہوگی اگر اپنی آرمی پہ ہم بھروسہ کر لیتے۔ خود تیار ہونا ہوگا جہاد کے لیے۔ ہم نے اپنی آرمی کو بھی پنجہ یہود سے چھڑانا ہے۔ وطن کے ہر شخص کو، ہر چیز کو، تو جب جہاد کے لیے نظریہ اس نظریے پہ قائم ہوں گے تو پھر آگے چلیں گے۔ تو جہاد وہی کر سکتا ہے جو اندر باہر سے پاک ہو، سچا ذہن رکھتا ہو، بھٹکا ہوا نہ ہو، دین سے خالص محبت رکھتا ہو، وہ جہاد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو کو سنایا ہے، مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔